العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ دائس پر تشریف فرما مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، برادر طلحہ فیاض الدین صاحب، صدر SIO تلنگانہ، اور دیگر ذمہ داران جماعت اور ذمہ داران SIO، عزیز بھائیوں، بہنوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع انلائٹنمنٹ ریسٹورنگ ہیومن ڈگنیٹی، یعنی یہ کہ انلائٹنمنٹ کا کیا راستہ ہے، عظمت انسانی کی بازیافت یا انسانی وقار کی بحالی، یعنی یہ وہ تنویر ہے کہ جو انسان کو اگر حاصل ہو تو انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ جب انسانی ڈگنیٹی کی بات ہو، ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہو، انسانی وقار اور انسانی عظمت کی بات ہو، تو وہ کیا معیارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس معیار پر تخلیق کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت بتائی ہے، اور انسان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ ڈگنیٹی کے قابل، وقار اور عظمت کے قابل اور بلند مقام عطا کیے جانے کے قابل بنتا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اسی فلسفے کو بہت ہی فورسفل انداز میں، بہت ہی مضبوط اور مؤثر انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکریم کی، انسان کی تکریم کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کی، نوع انسانی کی، انسانی نسل کی تکریم کی ہے، یعنی گویا انسان کا پیدا کیا جانا ایک انتہائی قابل تکریم اور قابل عظمت واقعہ ہے کہ انسانی عظمت کی بحالی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کے ان روٹس کو، اس کی اس بنیادوں کو دیکھا جائے، تلاش کیا جائے، اور انسانیت کو ایک مرتبہ پھر اس بنیادوں کی طرف دعوت دی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ انسان نیچ نہیں ہے، انسان کمتر نہیں ہے، انسان معمولی نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا ایسا غیر معمولی شاہکار ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس موقع پر میں شیئر کرنا چاہوں گا انسانی عظمت اور انسانی حقیقت کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ انسان کو بنایا گیا ہے۔ بڑا ہی عظیم مقام، بڑا ہی اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اپنا وائس جرن بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرما رہے تھے، انسان کو منتخب کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں کیا غیر معمولی بات اللہ رب العالمین نے انسان کی تکریم میں ارشاد فرمائی، قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس انسانیت کے ایک کمتر پہلو کو تو تم نے دیکھ لیا، لیکن اس کا وہ اعلیٰ مقام، اس کا وہ مرتبہ، اس کی وہ تعظیم، اس کا وہ مقام بلند ہے جس کو میں نے، جس کے منصوبے کے تحت سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ یہ میری تخلیق خاص ہے، اسپیشل کریشن ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے اس سے منع کر دیا کہ اسے انسان کو، آدم کو سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا غور کیجئے کہ انسان کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا اسپیشل کریشن ہے، میری تخلیق خاص ہے، اس پر میں نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت
صورت گری کی، نوک پلک سے سنوارا، جو صلاحیتوں کی، جو اسپیشلٹیز کی تمہیں ضرورت تھی، جن کوالٹیز کی انسان کو ضرورت تھی، اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کوالٹیز انسان کو دی ہیں۔ پھر ایک اور پہلو کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتاتا ہے کہ میری بہترین تخلیق انسان ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اپنے اسٹرکچر کے حساب سے، اپنے پلان کے حساب سے، اپنے نیچر کے حساب سے، اپنے اسکلز اینڈ ایبیلٹیز کے حساب سے، پاورز اینڈ ڈیسیشن میکنگ پاورز کے حساب سے، کریٹیو اسکل، آپ صلاحیتوں گنتے چلے جائیں تو ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ ہر اینگل سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی بلند، انتہائی اونچا اور قابل تقلید مقام پر، ڈگنیٹی کے مقام پر اور بڑائی اور عظمت کے مقام پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس حدیث سے جو میسیج ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر معمولی مثال اس میں ہے کہ اللہ کی محبت کا شاہکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے لیے کائنات کو مسخر کیا، صرف بنا کر اس دنیا میں بھیج کر خلیفہ نہیں بنایا بلکہ پوری کائنات کو مسخر کر دیا۔ سورج ہے اور چاند ہے، سورج، دھوپ ہے، گرمی ہے، ہوائیں ہیں، ہر چیز انسان کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مقرر کیا ہے جو زمین میں ہے، اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا، اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی انسان کی مقصدی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے، انسان کی حیات کو اس دنیا میں پریکٹیکل اور یعنی بہترین بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو مسخر کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر معمولی صفت، ایک اور غیر معمولی مہربانی، رب العالمین کا ایک غیر معمولی کرم یہ بھی سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے کہتا رکھتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم عطا کیا، اشیاء کا، اشیاء کی حقیقت کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا۔ آج انسان جو کچھ ترقی کر رہا ہے، علم کے میدانوں میں جو گھوڑے دوڑا رہا ہے، علم کے جو مختلف باریکیوں کے اوپر وہ باریکیاں حاصل کر رہا ہے اور بڑے بڑے مقامات پر کمندیں ڈال رہا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کے بیج کو، اس کے سیڈ کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا کہ اب جو کچھ انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، تحقیق کرتا چلا جائے گا، معلومات حاصل کرتا چلا جائے گا، ساری انسانیت کے لیے نفع اور فائدے کی چیزیں بناتا چلا جائے گا، دراصل اس کا بیج اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا اور فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ قیامت تک انسان جو جو تحقیق کرے گا، جو جو باتیں سامنے آئے گی، وہ اللہ کی رہنمائی میں، اللہ کے منصوبے کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔ اور آخری بات اس سلسلے میں وہ یہ کہ اور بلند ترین مقام، جہاں جس مقام سے زیادہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ فرمایا کہ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اللہ اکبر، انسان کے مقام بلند، انسان ہیومن ڈگنیٹی کی اس سے بلند کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی روح میں سے کچھ حصہ انسان کے اندر پھونکوں گا۔ گویا انسان کو اللہ تعالیٰ نے روح ربانی کا حامل بنایا، ایسے بلند مقام اور مرتبے پہ فائز کیا کہ اس سے دنیا کو سوائے بہتری کے، سوائے یعنی رہنمائی کے اور دنیا کو فائدے کی کچھ اور چیز حاصل نہ ہو۔ لیکن یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اپنے اس مقام بلند کو پہچاننے کے بجائے انسان اسفل السافلین میں گرتا چلا جاتا ہے اور اپنی اس حقیقت کو بھول کر انسان کمتر ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہیومن ڈگنیٹی کے اعلیٰ ترین مقام پر بنایا تھا۔ انسان کی تکریم، اللہ نے انسان کی تکریم کی، بلند مقام و مرتبہ دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا اعلیٰ مقصد بھی قرآن بتاتا ہے
یعنی صرف یہ ساری چیزوں سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا بلکہ انسان کی زندگی کا انتہائی اعلیٰ مقصد بھی قرآن متعین کرتا ہے کہ ایسی غیر معمولی مخلوق اشرف المخلوقات کے لیے صرف دنیا میں آنا، زندگی گزارنا، کھانا پینا، مر جانا اس کا مقدر نہیں، بلکہ وہ تو انتہائی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ یہ موت اور حیات، یہ حیات انسانی کی جو تخلیق ہوئی ہے، یہ جو انسان کا سائیکل اور چین چل رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتا ہے، یہ دکھا دینا چاہتا ہے، یہ پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں شتر بے مہار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ایک گول، ایک ٹارگٹ اور ایک لائن آف ایکشن اس کے سامنے رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایکم احسن عملا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں بنایا مگر رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے بہترین عمل کرنے کا ٹاسک دیا گیا، اور وہ بہترین عمل یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا ہو اس کے مطابق وہ جب عمل کرے گا، زندگی گزارے گا، تو انسان کو وہ مقام بلند ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ لیکن اگر اس نے اس مقام بلند کو پہنچنے کی کوشش نہیں کی تو پھر فرمایا کہ اسفل السافلین، انتہائی کمتر اور گرے ہوئے مقام پر اس کو پہنچا دیا جائے گا جب وہ اللہ رب العالمین سے منہ موڑے گا۔ انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اس مقام کو پہچانے، انسان اپنے اس مقام کو دریافت کرے، انسان اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ عزیز سامعین، آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں اس معاشرے میں بہت ساری بنیادی مسائل ہیں، ذات پات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، اور مختلف انداز میں انسان کی تقسیم ہے۔ نامساوات ایسی ہے کہ ایک طرف معاشی طور پر انسان بلند ہوتا جا رہا ہے، معاشی وسائل پر قبضہ کرتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہو کر روزانہ دم توڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سماجی نابرابری ہے، کوئی نسلاً چھوٹا ہے تو کوئی نسلاً بڑا ہے، غریب کا بیٹا غریب رہے گا، امیر کا بیٹا امیر بنتا چلا جائے گا، کسی کو نیچ قرار دیا گیا تو ایسے نیچ قرار دیا گیا کہ وہ انسان پیروں میں روندے جانے کے قابل بنا دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نفرت، عداوت آج کے معاشرے اور سوسائٹی کا ایک جزء لا ينفک بن چکا ہے، انڈیوائیڈڈ انڈیویزیبل فیکٹر بن چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ٹی وی چینل ہو، اخبارات ہوں، سوشل میڈیا ہو، نام نہاد قائدین ہو، ہر آدمی نفرت پھیلانے کا کاروبار کر رہا ہے اور سوسائٹی اور معاشرے کو پھاڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور پہلو، ایک اور ناسور جو آج کے معاشرے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت، انٹالرنس، دو اقوام کے درمیان ہی میں نہیں، ایک مذہب کے ماننے والوں کے اندر بھی انٹالرنس ایسا ہو گیا ہے کہ سماج کا ہر طبقہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے کو مورد و الزام ٹھہراتا ہے۔ اور خصوصاً آج دنیا میں مسلمانوں کی عزت کو داغدار اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الزامات کی، بہتان تراشی کا بازار گرم ہے، تنگ نظری اور دقیانیت کا الزام لگایا جاتا ہے، گویا مسلمانوں پر چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں۔ آج کے مسائل کو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن کوئی کوشش، کوئی موقع، کوئی طریقہ ہاتھ سے جانا نہیں دیا جاتا کہ جہاں مسلمانوں کو مروب نہ کیا جا سکے، شکست خوردی کا شکار نہ بنایا جا سکے، مایوسی اور کمتری پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے داخلی مسائل بھی بہت ہیں، غربت اور بے روزگاری عام ہے، ناخواندگی اور صحت کے مسائل عام ہیں، اسلام کی غلط نمائندگی، بے عملی اور بے راہ روی کا دورہ ہے۔ مسلکی، جماعتی، گروہی اختلافات نے ملت اسلامیہ کو بے وزن کر رکھ دیا ہے۔ واٹ از دا وے آؤٹ؟ راستہ کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ایک جملے میں آپ پورے مسائل کا حل بتا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان سارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی اسلام میں رکھا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ہر اینگل سے، ہر طرف سے، ہر مقام پر انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اسلام کو اختیار کریں، ایمان بھی لائیں، عمل بھی کریں اور اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہی وہ گروہ ہوگا، یہی وہ انسان ہوں گے، یہی وہ مسلمان ہوں گے جو نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ ساری دنیا، پوری انسانیت کو کامیابی کی طرف لا سکیں گے، پوری انسانیت کی رہنمائی کا، کامیابی کا کام اور انجام وہ دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ عزیز سامعین، اسلام ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ عزت و سربلندی، انلائٹنمنٹ کی بنیادیں کیا ہو؟ وہ کیا بنیادیں ہیں کہ جس کو اختیار کر کے، جس پر اپنی زندگی کو تعمیر کر کے ہم انلائٹنمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، ساری دنیا کو منور کر سکتے ہیں اور انسانی وقار، مسلمانوں کے وقار کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کو اس کا مقام اور مرتبہ یاد دلایا جائے، جیسے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان کی پیدائش ہی تکریم کی بنیاد پر ہوئی ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ اصلاً عزت، سربلندی، مقام اور مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مومنین کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ فرمایا کہ اگر عزت کسی کے پاس ہے، سربلندی کسی کے پاس ہے، ڈگنیٹی کا مقام اور مرتبہ کسی کو ملنا ہے تو وہ اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو اور مومنین کو ملے گا۔ مومنین کون؟ جو نفاق سے پاک ہوں۔ مومنین کون؟ جو عملی نفاق سے، عقیدے کے نفاق سے پاک ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایسے مومنین کو جو خالص ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو تیسری بنیاد ہمارے سامنے آتی ہے تکریم انسانیت کی، انسانی ڈگنیٹی کی، تو یہ ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیز سامعین، اگر ہمارے مسائل کا، خصوصاً مسلمانوں کے مسائل کا ہم حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو خصوصاً اور ساری انسانیت کو ایک ڈگنیٹی، ایک بلند مقام پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں، زندگی کے ان کی زندگی کو انلائٹن کرنا چاہتے ہیں، منور کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، اللہ کی بندگی اختیار کریں، ایسی بندگی اختیار کریں جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو اور تقویٰ کا راستہ ہو۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس انتہائی تکریم کے قابل وہ انسان ہے۔ سارے انسان تکریم کے قابل ہے، لیکن انتہائی تکریم کے قابل وہ انسان ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ، اس کی زندگی کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر اللہ کے دیے ہوئے معیار کے مطابق ہوتا ہے، اور جب وہ اس انداز میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی انسان کامیابی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مایوس کن حالات کی بات ہمیشہ ہوتی ہے، مسلمانوں پر چوطرفے حملے کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ کیا صفت ہے جو ہمارے اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ إِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہ اگر اللہ تمہاری حمایت کرے، تمہاری مدد پر ہو، تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی ہے، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا لے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اگر وہ تمہیں یکا اور تنہا چھوڑ دے، تو کوئی مائیکا لال اس دنیا میں نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آ سکے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پوری کائنات بھی مل کر اس کی مدد نہیں کر سکتی، اس کی نصرت نہیں کر سکتی۔ اور جو پتے کی بات ہے، جو راستہ ہے، جو ٹول بتایا گیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی رہنمائی پر، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
جو تعلیمات آئیں اس کو اختیار کرتے چلے جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں بے حساب رزق دے گا، ایسے جگہ سے دے گا جہاں کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا چیز ضروری ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی انلائٹنمنٹ اور انسان کی عظمت کی، وقار کی بحالی، اس کی ڈگنیٹی کو پھر اگر ہم واپس لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اور مجھ کو اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر پورے بھروسے کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اسے اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اس کے سائے میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ ساری دنیا تمہاری مخالفت میں کھڑی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جس کی پشت پر، جس ملت کی پشت پر اللہ تعالیٰ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہیں سکتی، وہ تو غالب آنے کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بہتر باتیں آئی ہیں اس پر غور کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے اور اس ذریعے سے اپنی اور ساری انسانیت کی زندگی کو منور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔